اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہمارے پاس حافظ عمر صدیق صاحب کا ایک کلپ موصول ہوا، اور اس کلپ میں حافظ صاحب ایک شیعہ ذاکر سے اپنے زعم کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے پشاور کے سفر کے دوران کی، اور اس میں انہوں نے کچھ ان الفاظ کا بھی استعمال کیا جس کا یا جن کا جواب دینا ہمارے لیے غیر ممکن ہے، کیونکہ ہم اس نہج اور ہم اس لیول پر نہیں گر سکتے جس طریقے سے حافظ صاحب کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن جو انہوں نے کچھ علمی باتیں کی ہیں اس پر ہم سردست اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں، تو آپ کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات، اللہ کی قسم ہے، صحابہ کرام کی کثرت کو اللہ نے اس صورت میں نصر اللہ کہا ہے۔ اے میرے نبی، تیری جماعت تیرے رب کی مدد ہے، ان کے سینوں میں ایمان تیرے رب نے فٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ دی کامیابی، فتح، اس کا معنی غلبہ بھی ہے، اس کا معنی کامیابی بھی ہے۔ صحابہ رب رسول کی کامیابی ہے، رب رسول کی فتح ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کلپ میں حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورہ نصر کا نزول ہوتا ہے تو سورہ نصر میں جو خداوند متعال کی نصرت ہے، جو خداوند متعال کی طرف سے نازل شدہ فتح ہے، اس سے مراد صحابہ کا جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے ان کے اوپر ثبت ہے، خداوند متعال کی طرف سے ان کے اوپر سگنیچر ہے کہ خدائی نصرت کا مجسمہ، خدائی حفظ کا مجسمہ، خدائی فتح کا مجسمہ صحابہ کرام تھے۔ اور اس میں وہ تمام صحابہ کو لے آتے ہیں جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، تو سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ خداوند متعال نے دی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو اور ان آیات کو جب ہم ملاحظہ فرماتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا نزول فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ میری بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ بات جلالین میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 603۔ جلالین میں کہتے ہیں والفتح فتح مکہ، کہ ادھر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور نصرت سے مراد جو خداوند متعال نے نبی کو دشمنوں پر غلبہ دیتے ہوئے نصرت دی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ افواجہ جو جوک در جوک گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہو رہی ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے، فتح مکہ میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ جاءہ العرب من اقطار الارض طائعین، کہ جزیرہ نماء عرب سے اس وقت یمن، حجاز اور دیگر جو جگہیں ہوتی ہیں، عرب کو ایک جو پورا ایک جزیرہ کہا جاتا تھا، اس سے جوک در جوک مختلف قسم کے قبائل آ کے اپنے اعلان اسلام کرتے ہیں۔ تو اس میں سورہ نصر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، کس موقع پہ؟ فتح مکہ کے موقع پہ۔ جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو علاقے میں جتنے اور اس وقت مشرکین اور کفار تھے وہ آ کے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو فقط حجاز میں نہیں بلکہ حجاز سے باہر یمن، یمامہ اور مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہی بات علامہ ابن جریر الطبری نے اپنی کتاب جامع البیان جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 705 میں بھی کہی ہے، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ اہل یمن، یہ جو اہل یمن قحطانی اور نزاری، یعنی جو یہ دونوں قبیلے ہوتے ہیں، جو پورا ایک سب سے بڑا قبیلوں کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، اور اس چیز کو سورہ نصر میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ فتح مکہ کے موقع پر جو جوک در جوک لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس چیز کو جو ہے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ ناظرین اس چیز پر توجہ رکھیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو اس وقت سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ حافظ صاحب اس فتح کو اس چیز کی دلیل قرار دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی ایمان کی گارنٹی خدا لیتا ہے۔ یہ بالکل غلط ان کا نقطہ ہے۔ آپ الاصابہ میں دیکھیں تو الاصابہ میں واضح طور پہ صفوان بن امیہ، یہ وہی شخص ہے، امیہ بن خلف، جو رسول اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، جو جنگ بدر میں مارا جاتا ہے، اس کا بیٹا صفوان بھی
اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350 میں کہ یہ اسلام کب لاتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد جنگ حنین ہوتی ہے. اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جنگ حنین میں بھی وہ بعنوان کافر شرکت کرتا ہے. تو حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے اور سب کے سب کی اسلام کی گارنٹی خداوند متعال لیتا ہے، یہ بھی غلط ہے. دوسرا نقطہ اگر آپ دیکھیں، جیسے تفسیر طبری اور جلالین سے بھی میں نے ارشاد کیا تھا کہ یہاں پر جو علاقے میں موجود عرب تھے ان کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے اور رسول اللہ کی ظاہری فتح کا بیان کیا جا رہا ہے. اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ واقعتاً ایمان سے ہمکنار ہوئے تھے، واقعتاً ان کا اختتام ایمان پہ ہوا تھا. میری کیا دلیل ہے؟ میری دلیل وہ روایت ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور اس حدیث کا نشان ہے 3969، اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، ارتدت العرب، کہ عرب اس وقت سب کے سب مرتد ہو جاتے ہیں. فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، اور اس وقت عمر ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے عربوں سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے. یعنی سب کے سب میں سمجھ لیں کہ بے عنوان عام کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ اس میں استثناءات بھی موجود ہیں، لیکن بے عنوان عام سارے کے سارے عرب جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں. اور یہ روایت فقط اور فقط یہاں پر موجود نہیں بلکہ اور بھی دیگر مصادر میں یہ روایت موجود ہے. انشاءاللہ کبھی ہمارا اس روایت پر کلام ہوا تو ہم انشاءاللہ اور مصادر اور اس پر اس کی اور جو دلالات ہیں اس پر بات کریں گے. لیکن حافظ صاحب اب آپ ادھر دیکھیے کہ جن لوگوں کی ایمان کی گارنٹی آپ کہہ رہے تھے، جن کے ایمان کے اوپر ضمانت آپ کہہ رہے تھے خداوند متعال نے دی ہے، روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے اور صرف گنے چنے حضرات بچے تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے. تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہ آپ کے لیے دلیل نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ظاہری طور پر اس وقت لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کا ظاہر میں اسلام لانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ واقعتاً مومن ہوئے تھے. پھر حافظ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں، اور آپ اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں. اور خدا کی قسم ہے صحابہ دنیا میں 10,000 مرتبہ یہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، کسی کا ایمان ان جیسا نہیں ہو سکتا. زبا بھی ہوتے تھے، کٹتے تھے، کوئلوں پہ چلتے تھے، اور پھر بھی آدھے سن ساڈا نبی پاک نہ نہیں تل. اس نے کہا یہ بتا کبھی کسی نے ناراض ہو کر ان کے دین کو چھوڑا ہو؟ سردار ابو سفیان لا، جڑا کلمہ پڑھ کے لڑ لگ جائے مرتے جاندہ ہے پر دامن مصطفیٰ چھڑدا. تو ناظرین آپ نے اس کلپ کو دیکھا اور اس میں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان نے دلیل دی کہ کوئی بھی شخص مرتد نہیں ہوا کہ جب وہ اسلام لائے. جو بھی شخص مسلمان ہوتا وہ کبھی بھی دین سے نہیں پھرا. تو میں آپ کو حافظ صاحب آپ کو میں دلیل دیتا ہوں، اور یہ ہمارے سامنے عبید اللہ بن جحش اس کی مثال ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا اور یہ اوائل ہجرت کرنے والوں میں سے تھا جس نے حبشہ میں ہجرت کری. جب حبشہ میں ہجرت کی، اور یہ کس کا شوہر تھا؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ کون؟ جو بعد میں رسول اللہ کی زوجہ بنتی ہیں. تو یہ ام حبیبہ کا شوہر تھا، اور نام کیا ہے؟ عبید اللہ بن جحش. اس کے بارے میں آپ یہ کتاب دیکھیے گا علامہ بکری کی اعانۃ الطالبین. اس میں کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن جحش جب وہ ہجرت کرتا ہے حبشے کی جانب فتنصرا، تو اس وقت نصرانی ہو جاتا ہے، جبکہ ام حبیبہ مسلمان رہتی ہیں. چنانچہ آپ کا یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص مرتد نہیں ہوا، کوئی بھی شخص اپنے دین سے نہیں پھرا، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، واللہ اور بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. تو حافظ صاحب آپ کے دونوں قضایا اور دونوں استدلال جو آپ نے نقل کیے تھے وہ سارے کے سارے دریا برد ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کس شیعہ عالم و کس شیعہ ذاکر صاحب کی بات تھی، لیکن جس سے بھی بات تھی تو یقیناً ایک عامی شخص ہوگا، لیکن اگر آپ کسی اہل علم سے بات کریں تو وہ آپ کو واقعتاً صحیح جواب دیتا. انشاءاللہ اس امید پہ کہ ہمارے سنی شیعہ بھائی دونوں اس سے استفادہ کریں اور دونوں اپنی اصلاح کریں. ہم اجازت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.